ضلع راجن پور کے علاقے فاضل پور سے تعلق رکھنے والے کاشتکار محمد خلیل اپنی چاول کی فصل کی بربادی پر سخت پریشان ہیں۔ رواں برس انہوں نے 120 ایکڑ رقبے پر چاول کی فصل کاشت کی تھی، لیکن مسلسل بارشوں اور بعد میں سیلاب کے پیش نظر ان کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارے بچے سکول پڑھ رہے ہیں، اس کو ان کی فیسیں دینی ہیں، ان کی کتابیں لینی ہیں، ان کے کپڑے لینے ہیں، اور میں بھائی ہیں چھوٹے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، بہن ہے اس کی بھی شادی کرنی ہے۔ اس طریقے سے ہمارا تو ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے یہ بچ جائیں گی تو ہم ان کو خوشحال کر دیں گے۔ ابھی تو نہ فصل رہی ہے، نہ ابھی تو کوئی چیز رہی ہے، نہ کوئی ادھر جانور رہے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ محمد خلیل کا کہنا ہے کہ چاول کے علاوہ وہ گندم، کپاس اور باجرے کی فصل تواتر سے کاشت کرتے ہیں، تاہم ہر گزرتے سیزن کے ساتھ پیداوار میں مسلسل کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پریشان ہوں، ابھی میں پریشان ہوں، آگے ہل چلانا ہے، کھاد کہاں سے لاؤں، سپرے کرنی ہے، ٹیوب ویل چلانا ہے، کیونکہ نہری نظام تو درہم برہم ہو گیا ہے، سولر سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق پاکستان میں سیلاب سے 50 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ متاثر ہوا ہے۔ متاثر ہونے والوں میں ملک نظر بھی شامل ہیں۔ اپنے بچے کو روزی کی میں دیسوں، اپنے بچوں کو روزگار کیسے دیں گے، راشن کہاں سے لیں گے؟ اسی سوچ کے ساتھ جب گھر کی طرف جاتے ہیں تو پاگل پن کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ ابھی بے چین ہیں، کام کوئی نہیں، ہم زمیندار لوگ ہیں، مزدوری بھی نہیں کر سکتے، کہنے کو بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، کسی ٹرک کے پیچھے راشن کے لیے بھی نہیں بھاگ سکتے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے چاول پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث ملک شدید غذائی اور معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ہماری جو رائس کی پیداوار ہے ہر سال بتدریج بڑھ رہی ہے۔ 2018 میں ہماری 7.8 ملین ٹن تھی، پھر اس سے اگلے سال 8.4 ملین ٹن ہو گئی، لاسٹ ایئر 8.9 ملین ٹن ہو گئی۔ لیکن ان سیلاب کی وجہ سے جو رائس کی کراپ ہے اسپیشلی ان دا ایریاز آف سندھ، وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور جو ابتدائی شواہد ہیں وہ یہ کہتے ہیں تقریباً ہمیں 2 ملین ٹن کے قریب جو پیداوار ہے اس کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، جس کا امپیکٹ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ ہماری جو فورن ایکسپورٹ ہوتی ہے جو رائس کی، اس کے اوپر بھی آئے گا۔ پیداوار میں مسلسل کمی کے باعث بعض زمیندار اب متبادل ذرائع آمدن کے بارے میں سوچنے لگے ہیں۔ اصغر علی بھی سیلاب سے متاثر ہونے والے کاشتکاروں میں سے ہیں، لیکن اب وہ زراعت کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے پاس زمین تھی، ذمہ دار تھے، اب ذمہ دارہ جب سیلاب کے اندر ختم ہو گیا، اب نہ تو دوبارہ ہم کھاد لے سکتے ہیں، اب ٹریکٹر کھڑا ہے تو اس میں ڈیزل کے پیسے نہیں، ڈیزل بہت مہنگا ہے، اب اس کے بعد لیبر بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، اب وہ پیسے نہیں ہیں، اب ہمارے پاس دوستوں سے ادھار لے کے تو ہم نے یہ اپنا کام سٹارٹ کیا ہے۔ ایسے میں جب سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ پانی کی مکمل نکاسی میں 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں، کسان خلیل احمد کو فکر لاحق ہے کہ چاول کی فصل تباہ ہونے کے بعد وہ آئندہ ماہ گندم کی بوئی کر پائیں گے یا نہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، فاضل پور، راجن پور۔